السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری اسلامی ایجوکیشن پیج پر سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے میں نے اپنے پیارے دوستوں کو طواف اقسام کے متعلق آگاہی دی، طواف کی اقسام کتنی ہیں، تو اب میں بات کروں گا طواف مسائل کے اوپر کہ طواف کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اس سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ تعلیمات، اور دوسروں کو بھی ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور سب کو اس سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے غیبی خزانوں سے اللہ تعالی اتنا عطا فرمائے کہ سارے کے سارے جو ہے نا اس کے در پر جا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ مثال طواف: مسئلہ اگر رمل کرنا بھول گیا اور ایک چکر کے بعد یاد آیا تو صرف 2 میں رمل کر لے، اور اگر پہلے 3 چکر کے بعد یاد آئے تو پھر رمل نہ کرے، کیونکہ جس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل سنت ہے، اسی طرح آخری 4 میں رمل نہ کرنا بھی سنت ہے۔ سارے طواف یعنی 7 چکر میں رمل کرنا مکروہ ہے، لیکن کرنے سے کوئی جزا واجب نہ ہوگی۔ کسی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر رمل نہیں کر سکتا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ رمل کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب چلنا افضل ہے، لیکن اگر قریب ہو کر رمل نہ کر سکتا ہو تو پھر فاصلے سے رمل کے ساتھ طواف کرنا افضل ہے۔ محض قریب کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ اس طرح بلا رمل بھی مرد کو بیت اللہ کے قریب طواف کرنا افضل ہے، لیکن اگر قریب ہونے میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر افضل نہیں ہے۔ تو یہ تھے طواف کے مسائل، اس پر غور کیجیے گا۔ طواف کے چکروں میں کمی اور زیادتی کے مسائل: اگر قصداً کسی نے 8واں چکر بھی کر لیا، پھر 6 چکر اور ملا کر پورا طواف کرنا واجب ہے، گویا اب 2 طواف ہو جائیں گے۔ 7ویں چکر کے بعد وہم یا وسوسہ سے 8واں چکر کر لیا، تب بھی دوسرا طواف پورا کرنا لازم ہے۔ اگر 8واں چکر کیا اور گمان یہ تھا کہ یہ 7واں ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ 8واں چکر، تو پھر دوسرا طواف لازم نہیں۔ اگر طواف رکن میں شک ہو جائے تو اس کا اعادہ کریں۔ اگر طواف فرض واجب کے چکروں کی تعداد میں شبہ ہو جائے تو جس چکر میں شک ہو اس کا اعادہ کر لیں۔ طواف سنت اور نفل میں اگر شک ہو تو غالباً گمان کا اعتبار ہے۔ اگر کوئی عادل شخص طواف کرنے والے کے ساتھ اور وہ تعداد پھیروں کی کم بتائے اگر کوئی عادل شخص طواف کرنے والے کے ساتھ ہو اور وہ تعداد پھیروں کی کم بتائے تو اس کے قول پر احتیاطاً عمل کرنا مستحب ہے، اور اگر 2 عادل شخص بتا دیں تو ان کے قول پر عمل کرنا واجب ہے۔ واجبات طواف: طواف کے واجبات 8 ہیں۔ 1. طہارت یعنی حدث اصغر اور اکبر دونوں سے پاک ہونا۔ نمبر 2. سطر کا چھپانا۔ نمبر 3. جو شخص پیدل چلنے پر قادر ہو اس کا پیدل طواف کرنا بھی افضل ہے۔ جو شخص پیدل چلنے پر قادر ہو اس کا پیدل طواف۔ نمبر 4. دائیں طرف سے طواف شروع کرنا۔ نمبر 5. حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا۔ نمبر 6. حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا، مگر اس میں اختلاف ہے۔ اکثر مشائخ کے نزدیک سنت ہے اور ظاہر الرویہ بھی یہی ہے۔ نمبر 7. پورا طواف کرنا، یعنی اکثر طواف تو رکن ہے اور اکثر سے زیادہ واجب ہے۔ نمبر 8. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، بعض نے اس کو علیحدہ شمار کیا ہے۔ طواف کے واجبات میں اگر کسی واجب کو ترک کر دیا تو طواف کا اعادہ واجب ہوگا، اگر اعادہ نہ کیا تو اس کی جزا واجب ہوگی، جس کا حکم صورت بیان کر کے علماء کرام سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سنن طواف: حجر اسود کا استلام، اجتباء، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، باقی میں رمل نہ کرنا بلکہ اطمینان سے چلنا۔
صحیح اور طواف کے درمیان استلام کرنا، یہ اس کے لیے ہے جو طواف کے بعد صحیح کرے۔ حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ مسئلے تکبیر تحریمہ کے اٹھانا، حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا، یہ اکثر کے نزدیک سنت ہے اور بعض واجب کہتے ہیں۔ ابتدائی طواف میں حجر اسود کی طرف منہ کرنا، یہ سننے طواف ہیں۔ تمام چکر پہ در پہ کرنا، تمام چکر پہ در پہ کرنا، بدن اور کپڑوں کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، مستجابت طواف، مستجات طواف، طواف کو حجر اسود کی دائیں جانب سے اس طرح شروع کرنا کہ طواف کرنے والے کا پورا بدن حجر اسود کے سامنے گزرتے ہوئے اس کے سامنے ہو۔ حجر اسود پر 3 مرتبہ بوسہ دینا اور 3 مرتبہ اس پر سجدہ کرنا۔ طواف کرتے ہوئے معصور دعاؤں کا پڑھنا۔ مرد کا بیت اللہ کے قریب ہو کر طواف کرنا بشرطے کہ ہجوم اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عورت کا رات کے وقت طواف کرنا۔ طواف میں شادر و روان بیت اللہ کا پشتہ کو شامل کرنا۔ اگر طواف درمیان میں چھوڑ دیا یا مکروہ طریقہ سے کیا تو پھر شروع سے کرنا ہوگا۔ جائز گفتگو کو ترک کرنا۔ جو چیز خشوع میں خلل انداز ہو اس سے بچنا۔ دعا اور اذکار کو طواف میں آہستہ پڑھنا۔ رکن یمانی مغربی جنوبی گوشہ کا استلام کرنا۔ جو چیزیں توجہ ہٹانے والی ہوں ان سے نظر بچانا۔ محرمات طواف، محرمات طواف، یہ چیزیں طواف کرنے والے کے لیے حرام ہیں۔ جنابت، ناپاکی یا حیض نفاس کی حالت میں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ بلا عذر کسی کے اوپر چڑھ کر اور سوار ہو کر طواف کرنا، بے وضو طواف کرنا، بلا عذر گھٹنوں کے بل یا الٹا ہو کر طواف کرنا، طواف کرتے ہوئے حتیم کے درمیان سے نکلنا، طواف کا کوئی مکمل چکر یا اس سے کم چھوڑ دینا، حجر اسود کے علاوہ اور کسی جگہ سے طواف شروع کرنا، طواف میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، البتہ شروع طواف میں حجر اسود کے استقبال کے وقت جائز ہے۔ طواف میں جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے کسی کو ترک کرنا۔ مکروہات طواف، یہ چیزیں طواف میں مکروہ ہیں۔ فضول اور بے فائدہ بات چیت کرنا، خرید و فروخت کرنا یا اس کی گفتگو کرنا، کوئی ایسا شعر پڑھنا جو حمد و ثنا سے خالی ہو۔ بعض نے متعلق شعر پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ دعا یا قرآن بلند آواز سے پڑھنا جس سے طواف کرنے والوں اور نمازیوں کو تشویش ہو۔ ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا۔ رمل اور اصطباء کو بلا عذر ترک کرنا، یعنی جس طواف میں اصطباء اور رمل مسنون ہو۔ حجر اسود کا استلام چھوڑنا۔ طواف کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ کرنا۔ 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا کہ طواف کی 2 رکعات درمیان میں نہ پڑے، لیکن اگر نماز کا مکروہ وقت ہو تو پھر نماز طواف کی 2 رکعتوں کے بغیر 2 طواف جمع کرنا جائز ہے۔ دونوں ہاتھ طواف کی نیت کے وقت بغیر تکبیر کے اٹھانا۔ خطبہ اور فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جانے کے وقت طواف کرنا۔ طواف کے درمیان کھانا کھانا، بعض نے پانی وغیرہ پینا بھی مکروہ کہا ہے۔ پیشاب پخانے کے تقاضے کے وقت طواف کرنا، اسی طرح بھوک اور غصہ کی حالت میں طواف کرنا، طواف کرتے ہوئے نماز کی طرح ہاتھ باندھنا یا کولے اور گردن پر ہاتھ رکھنا۔ طواف قدوم کے احکام۔ طواف قدوم افاقی کے لیے جو مفرد دیا قارن ہو سنت ہے اور تمتع کرنے والے افاق کے لیے سنت نہیں ہے۔ مکہ میقات اور حل کی حدود میں رہنے والے کے لیے بھی مسنون نہیں ہے، البتہ مکی وغیرہ اگر میقات سے باہر جا کر مکہ مکرمہ آئے تو اس کے لیے بھی مسنون ہے۔ مسئلہ طواف قدوم کا وقت مکہ مکرمہ میں داخلہ ہونے کے وقت سے وقوف عرفہ تک ہے۔ اگر وقوف عرفہ کر لیا اور طواف نہیں کیا تو اس کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد طواف قدوم ساقط ہو جائے گا، ساقط ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 2، افاقی شخص اگر سیدھا عرفات چلا جائے اور مکہ مکرمہ میں 10ویں تاریخ کو یا 9ویں کو وقوف عرفہ کے بعد آئے تو اس سے طواف قدوم ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت وقوف سے پہلے ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی شخص باوجود
قدرت اور وقت کے طواف قدوم کو چھوڑ کر عرفات چلا گیا، اس کے بعد خیال آیا کہ طواف قدوم مکہ مکرمہ واپس آ کر کرے، تو اگر وقوف عرفہ کے وقت یعنی 9ویں ذی الحجہ کے زوال سے پہلے واپس آ کر طواف کر لیا تو سنت ادا ہو گئی، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، طواف قدوم کے بعد اگر صفا مروہ کی سعی کا بھی ارادہ ہو تو اس طواف میں استباء اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے، ورنہ استباء اور رمل نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 5، مفرد کے لیے صحیح طواف زیارت کے بعد افضل ہے اور قارن کے لیے طواف قدوم کے ساتھ صحیح کرنا افضل ہے، اور جو شخص طواف زیارت سے پہلے حج کی صحیح کر لے وہ طواف زیارت کے بعد صحیح نہ کرے۔ وقوف سے پہلے اگر کسی نے نفل طواف کر لیا اور طواف قدوم کی نیت نہیں کی تو بھی طواف قدوم ہو گیا۔ طواف قدوم کی خاص طور سے نیت کرنا ضروری ہے۔ احکام صحیح، مسجد حرام سے متصل صفا مروہ کی 2 پہاڑیاں وہی مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ صحیح کے معنی دوڑنے کے ہیں، اور احکام حج میں صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقہ کے مطابق 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام کرے جیسا کہ طواف میں کیا جاتا ہے، اور یہ 9واں استلام صحیح کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ استلام کر کے باب صفا سے مسجد سے باہر نکلے اور صفا پر جائے اور صفا کے قریب پہنچ کر یہ الفاظ بھی پڑھے۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، جن کو عربی کی سمجھ نہیں آتی وہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس سے اللہ نے ابتدا کی میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس سے اللہ نے ابتدا کی میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر صفا کی سیڑھیوں پر چڑھے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کر اس طرح کھڑا ہو کہ نظر بیت اللہ پر رہے، اور دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں آسمان کی طرف مونڈوں تک اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہے، اور پھر آہستہ سے درود شریف پڑھے۔ پھر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خوب دعائیں مانگے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تلبیہ بھی پڑھتا رہے اور یہاں دیر تک ٹھہرے۔ اس کے بعد درمیانی چال سے ذکر کرتا ہوا دعا مانگتا ہوا مروہ کی طرف چلے، اور درمیان صفا مروہ کے یہ دعا معصور پڑھے، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، اے اللہ بخش دے اور رحم فرما، آپ ہی سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے بزرگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دعا چاہے پڑھے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب سبز نشان جو کہ مسجد کے کونے پر لگا ہے 6 ہاتھ کے فاصلے پر رہ جائے تو دوڑ کر چلے، مگر درمیانے انداز سے دوڑے۔ جب دونوں سبز نشانات سے نکل جائے تو پھر درمیانی چال سے چلنے لگے یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر پہنچ جائے اور کشادہ جگہ پر رک جائے۔ پھر دائیں طرف مڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور جس طرح صفا پر ذکر اور دعا کی تھی یہاں بھی کرے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہو گیا۔ اس کے بعد مروہ سے اتر کر پھر صفا کی طرف چلے اور دونوں میلوں کے درمیان دوڑ کر چلے، اور صفا پر چڑھ کر پھر اس طرح دعا اور ذکر کرے جیسے شروع میں کیا تھا۔ یہ مروہ سے صفا تک 2 پھیرے ہو گئے۔ اسی طرح 7 چکر آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں، اور جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کرے۔ یہ چکر صفا سے شروع ہوئے تھے اور مروہ پر مکمل ہوں گے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مسجد حرام میں پڑھے، اور مطاف یعنی جس جگہ طواف کرتے ہیں کے کنارے پر پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ، صحیح کرنا واجب ہے اور اسے طواف کے بعد متصل کرنا سنت ہے۔
فوراً کرنا واجب نہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے طواف کے فوراً بعد نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تھے احکام طواف اور احکام صحیح مکروہات وغیرہ۔